بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے دو علوم بنیادی طور پر ضرورت ہوتی ہے۔ ایک کا نام علم صرف ہے اور دوسرے کا نام علم نحو ہے۔ علم صرف اور علم نحو کے بغیر قرآن مجید کی تفہیم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ عربی زبان کی بنیادی گرامر ہے۔ صرف کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو لفظ ہوتا ہے اس لفظ کی پہچان حاصل کرتے ہیں۔ اس لفظ کی مختلف شیپز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم آج جو پہلا لفظ پڑھیں گے الحمد۔ الحمد اسم کب ہوگا، کون سی اس کی شکل ہوگی، شیپ ہوگی، یہ اسم ہوگا۔ الحمد فعل کس شیپ کے اندر ہوگا، پھر فعل ماضی یعنی پاسٹ کس میں ہوگا، پریزنٹ اور فیوچر اس کا جو سینٹنس آئے گا وہ کس طرح آئے گا۔ یہ بنیادی طور پر ہمیں بتاتا ہے علم صرف۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم باقاعدہ سے علم صرف پڑھیں، جو کہ کافی مشکل ہو سکتا ہے اور ہے بھی کافی مشکل، رٹر لگانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک دوسرا آسان طریقہ یہاں پر یہ اپنایا کیا ہے شروع کہ ہم قرآن مجید کے ایک لفظ لیں گے، اس لفظ کی پوری بات قرآن مجید میں وہ لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے اور اسم کتنی بار آیا ہے، فعل ماضی کتنی بار آیا ہے، فعل مضارع کتنی مرتبہ آیا ہے، یہ ہم ساری بحث کریں گے۔ آگے ان ساری تعریفات کی میں انشاءاللہ بات سمجھاتا ہوں۔ یہ ساری جو اصطلاحات ہے وہ سمجھ آ جائیں گی آپ کو، آپ کو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن فہمی میں اہمیت، یہ جو صرف اور نحو ہے اس کے بغیر قرآن مجید سمجھ نہیں آ سکتا۔ جس طرح آپ انگریزی زبان کو اس کی گرامر کے بغیر آپ کبھی نہیں سیکھ پاتے جب تک آپ کو وہ 12 ٹینس نہیں آتے ہوتے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہیز بین کہاں لگتا ہے، ہیز کہاں لگتا ہے، اس جو ہے ورب اس کی فرسٹ فارم کہاں پر آتی ہے، سیکنڈ فارم کہاں پر آتی ہے، تھرڈ فارم، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ معلوم ہوتی ہیں۔ تو پھر آپ کے لیے انگریزی زبان کا سیکھنا آسان ہوتا ہے۔ آپ ایک سینٹینس بنا لیتی ہیں۔ سینٹینس بنانے کے لیے ٹینسز کی بڑی امپورٹنٹ ہے انگریزی زبان کے اندر۔ اسی طرح عربی زبان کے اندر کسی جملے کو سمجھنے کے لیے صرف نحو کا آنا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے قرآن مجید میں یہاں پر اس لفظ کے آخر پر زبر آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے، پیش آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے۔ زبر، زیر، پیش آخری لفظ پہ، مثلا الحمد، الحمدہ، الحمد۔ اب یہاں پر آپ کو جب پتہ ہوگا کہ یہاں پر پیش آئے تو اس کی یہاں پر صورتحال کیا ہوتی ہے، یہ سبجیکٹ بنتا ہے۔ یہاں پر زبر آئے تو یہ آبجیکٹ بنتا ہے۔ یہاں پر زیر آئے تو اس کے پیچھے کوئی ایسا لفظ ہوگا جس کو زیر دے رہا ہوگا اور اس کا ریلیشن ضرور کسی پیچھے لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں علم نحو کے ذریعے۔ اب علم نحو ایک ہے ہم الگ سے پڑھیں تو الگ سے تو بڑا مشکل ہے۔ ہم اس لیے جب قرآن مجید کی جو کلاس شروع کر رہے ہیں اس میں کوئی چھوٹے چھوٹے ٹپس آپ کو دیتا جاؤں گا، بتاتا جاؤں گا، تو اس میں آپ علم صرف اور علم نحو بھی اسی کلاس میں آپ اس کے ساتھ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب تیسری بات یہ ہوتی ہے لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ صرف کا لغوی معنی ہوتا ہے پھیرنا، نحو کا لغوی معنی ہوتا ہے طرف۔ تو یہ دونوں دراصل صرف اور نحو مل کر ہمارے لیے عربی زبان کی تفہیم کو آسان بنا دیتے ہمارے لیے۔ یہ ان کا بنیادی کردار ہوتا ہے اس میں، اس کے اندر ہمارے پڑھنے کا میتھڈ یہ ہوگا۔ میں تھوڑا اس پہ آپ کو اس کے ساتھ بڑی واضح بات کر دوں۔ ہم روزانہ کوشش کریں گے کہ 1 سے 2 لفظ سیکھیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ برڈن آپ لوگوں پر بھی نہیں پڑے گا اور آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ جو ہم ایک لفظ سیکھیں گے وہ لفظ پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں پر آیا ہے وہ ساری جگہ نکال کر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اور پی ڈی ایف فارم کے اندر وہ پورا میں آپ کو لیکچر جو ہے لکھا ہوا وہ میں آپ کو لوگوں کو سینڈ کر دیا جائے گا۔ مثلا ہم نے الحمد کا لفظ پڑھنا ہے، کل ہم پڑھیں گے الحمد قرآن مجید میں کن کن معنوں کے اندر آیا ہے۔ تو یہ سارے
اور الحمد کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ یحمدون آیا قرآن مجید میں، حامدون قرآن مجید میں لفظ ہے، الحامد قرآن میں لفظ آیا ہے، حمدہ قرآن میں لفظ آیا ہے، ربنا لک الحمد آپ کہتے ہیں وہاں پر۔ اس طرح یحمدون قرآن مجید میں لفظ آیا ہے، این یحمدو قرآن میں لفظ آیا ہے۔ یہ ساری صورتیں ہیں قرآن مجید میں اس الحمد کے لفظ کے آنے کی۔ تو یہ ہم پوری تفصیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ اسم کی صورت ہے، یہ فعل کی شکل ہے، یہ اس کی فلاں شکل ہے، ماضی کی شکل ہے، یہ ابتدائی کی شکل ہے۔ اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ 8-10 لفظ سیکھ جائیں گے، اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اسکلس پیدا ہو جائے گی کہ کسی لفظ کی جو ریسرچ ہے وہ خود آپ ریسرچ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ 10 لفظ سیکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ 10 لفظ ہر لفظ قرآن مجید میں 100 مرتبہ آیا ہے تو آپ قرآن مجید کے 1000 لفظ سیکھ گئے ہیں۔ پھر ہم ساتھ ترجمہ بھی تھوڑا سا کریں گے قرآن مجید کی، 1 سے 2 آیات کا ترجمہ ساتھ کریں گے، اور ساتھ ہم عربی گرامر دیں گے، اور ساتھ ہم تھوڑا قرات پر بھی دھیان دیں گے کہ الفاظ کا جو تلفظ کی ادائیگی ہے وہ تلفظ کی ادائیگی ہماری درست ہو، اس پر بھی ہم انشاءاللہ فوکس کریں گے۔ یہ ہمارا پہلی تعارف ہے جو میں نے بتا دیا کہ قرآن مجید کے پڑھنے میں علم صرف ناف کردار کیا ہے، قرآن فہمی میں اس کی اہمیت کیا ہے کہ اس کے بغیر ہمیں قرآن مجید سمجھ نہیں آ سکتا، اور ان کے لوگوں صلاحیت۔ آج جو ہم تھوڑی سی آگے کرتے ہیں، عربی زبان کے اوسط 75,000 جو لغوی مادہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں وہ قرآن مجید میں ٹوٹل 1671 یعنی بیسک لفظ قرآن مجید کے ہیں، باقی سارے الفاظ انہی سے نکلے ہیں۔ یعنی آپ اگر 1671 الفاظ یہ سیکھ جاتے ہیں تو آپ قرآن کے تمام تر الفاظ جو تقریباً 75,000 الفاظ سے نکلا ہوا ہے وہ آپ پورا قرآن مجید سیکھ جاتے ہیں، اور یہ سیکھنا کتنا آسان ہوگا انشاءاللہ آنے والی کلاسوں میں آپ کو اس کا علم ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے اندر قرآن مجید کے اندر جتنے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ فصیح ترین عربی کے الفاظ ہیں، اور عربک زبان کے وہ سب سے عمدہ الفاظ کا انتخاب یہاں پر کیا گیا۔ انشاءاللہ موقع مال پر جب الفاظ آئیں گے وہاں پر ہم بات کریں گے کہ یہاں پر اس لفظ کی ادائیگی کے لیے یہ لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیوں کیا، اس کی افادیت کیا ہے۔ تو آپ کو اس وقت بنیادی طور پر معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی کلام کی خوبصورتی ہے، کتنے خوبصورت الفاظ کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، اور کس طرح آسان ترین تفہیم اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کس طرح یہ مفید ہے۔ ہم نے یہ ابتدائی تعارف ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے قرآن مجید کا۔ آپ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ ہم جو کلاسیں پڑھ رہے ہیں، جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سلسلہ ہمارا آخر تک چلے۔ اس سلسلے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی ذات کے لیے سیکھنا ہے۔ ہر انسان نے یہ ذہن لے کر کے اس کتاب کو سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہوئی ہے، اور یہ کتاب خاص اللہ تعالیٰ کی میرے لیے نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو میرے لیے نازل کیا ہے، اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے احکامات نازل کیے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے لازمی ہے آپ کے ذہن میں کسی فرقے کا رنگ غالب نہیں ہونا چاہیے، جسٹ مسلمان۔ اور آپ قرآن پڑھ کے یہ اندازہ لگائیں گے کہ فرقہ واریت کا تصور قرآن میں ہے ہی کوئی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جو کائنات کے ہر انسان کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس میں ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیش بہا اور قیمتی جواہرات اور موتی رکھے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کے اگر سیکھے اس کی دنیا بڑی خوبصورت بن جاتی ہے۔ مثلاً آج کل جو سب سے بڑی پریشانی ہے، ڈپریشن کا شکار لوگ ہیں۔ آپ قرآن مجید کو جب پڑھیں گے آپ کو اس بات کا انداز جب سمجھ کے پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ رہے ہوگی کہ اس لفظ کا مطلب اور معنی کیا ہے، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی قرآن مجید جس قدر انسان کی ڈپریشن کا علاج کرتا ہے، دنیا کا کوئی ماہر نفسیات اس طرح انسان کی ڈپریشن کا علاج نہیں کر سکتا۔ آپ یہ دیکھیں گے
جب کتاب کو سمجھیں گے، آپ ایک بارہ پڑھیں گے، اس کے بعد جب اس بارے کی آپ تلاوت کریں گے، آپ کو یہ محسوس ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ براہ راست خود کلام کر رہا ہے۔ حضرت فنسا رضی اللہ تعالی عنہ عرب کی ایک بڑی مشہور شاعرہ تھی، اور حضرت فنسا رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی عرب کی شاعر عورت تھی کہ لوگ ان کے پاس اپنے شاعری کلام پوٹری اپنے پاس بھیجتے تھے اصلاح کے لیے، وہ اس کے اندر کریکشن کرتے تھے، کسی کو کوئی غلطی ہوتی تھی، اتنی بڑی یعنی شاعرہ تھی عرب کی۔ لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا، یہ کہنے لگی اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور اس نے اللہ تعالیٰ کے جب کلام کو سیکھا اور پڑھا، پھر ساری زندگی اس کی زبان پر کوئی شعر نہیں آیا، پھر ساری زندگی اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہی پڑھا۔ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور اس وقت جب ہم یہ کتاب پڑھیں گے اور سیکھیں گے تو باقی اسٹوڈنٹ میں سے کسی کو آواز کا ایشو آ رہا ہے میرا؟ سر آواز کلیئر ہے۔ چلے یہ آپ کو میں بتا دیا کہ دونوں طریقے سے میں بھیجوں گا، ویڈیو ریکارڈنگ بھی بھیجوں گا اور اس کے ساتھ آپ کو ریٹرن مٹیریل جس کا بھیجوں گا، یہ جو ہمارا ریٹرن ہے وہ بھی آپ کے پاس انشاءاللہ آ جائے گا۔ آج کے سبق میں ہم صرف مختصر سی چند چیزیں آج پہلی سیکھیں گے۔ ایک تو ہم جو عربی زبان میں حرکات استعمال ہوتی ہیں، یہ بات پر ہم نے کہنا ہے، ان حرکات کا نام ہم سیکھیں گے۔ حرکات اردو زبان میں ان کے نام پیش زبر زیر ہے، عربی میں ان کو ضمہ یعنی پیش کو کہتے ہیں، فتح زبر کو کہتے ہیں، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، سکون یہ لفظ ساکن ہوتا ہے، جیسے الحمد، لام بھی ساکن ہے، میم بھی ساکن ہے، الحمد اس کو ہم سکون کہتے ہیں۔ تشدید جس لفظ پر شد للہ یا اللہ کی لام پر جو شد ہے اس کو ہم تشدید کہتے ہیں۔ یہ آج بنیادی آپ کے یعنی سمجھنے کا سبق ہے، آپ کو یہ ساری چیزیں آتی ہیں لیکن ہم ضرور دہرائیں گے، پھر اس کے بعد آگے ہم چلیں۔ اس کے بعد کلمہ جس کی سے ابتدا ہوتی ہے، ایسا لفظ جس کا معنی سمجھ آ جائے۔ لیکن ہم دنیا میں کلام کرتے ہیں، ہمارے کلام کے کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو مہمل ہوتے ہیں، جیسے کوئی بندہ کہے جی پانی وانی پینا ہے، پانی لفظ مہمل یہ کلمہ ہے، اس کا مطلب ہے سمجھ آتا ہے، لیکن وانی کیا ہے تو کوئی مطلب نہیں، یہ ایک مہمل لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عربی زبان میں قرآن مجید نے صرف وہ کلمات استعمال کیے ہیں جن الفاظ کے معانی اور مطالب ہیں۔ عام زبانوں کی طرح ایسے الفاظ استعمال نہیں قرآن مجید نے کہیں پر بھی کیے جو مہمل اور بے معنی الفاظ ہوں۔ دنیا کی جتنی زبانیں ہیں ان زبانوں کا انحصار 3 لفظوں پر ہوتا ہے: اسم جس کو آپ ناؤن کہتے ہیں، فعل جس کو آپ ورب کہتے ہیں، حروف جس کو آپ کنجنکشن ورب کہتے ہیں جو دوسرے لفظوں کے ساتھ ملتا ہے، مل کر ایک معنی دیتا ہے۔ عربی زبان پوری کی پوری صرف ان 3 الفاظ کے اوپر مشتمل ہے: اسم پر، فعل پر، حرف پر۔ اب اسم کی ہم سب سے پہلے پہچان کریں گے، چونکہ قرآن مجید کی ابتدا اسم سے ہوتی ہے۔ اسم کا عربی زبان کے اندر سینٹینس بنانے میں سب سے ایک بیسک رول ہوتا ہے اسم کا۔ اسم کے بغیر کوئی لفظ نہیں بن سکتا، اسم کی بنیادی اہمیت ہے عربی زبان کے اندر، اس لیے ہم اسم کو ابتداءً ذکر کریں گے۔ یہ میں آپ کو بھیجوں گا اسم کی چند علامات جو قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں، جو علامات ہم دیکھ کر یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ اسم کی ایک علامت جو دنیا کی ساری زبانوں کے اندر مشترک ہے، نام، کسی کا نام ہونا، نیم کسی کا بھی ہو، کسی جگہ کا ہو، کسی چیز کا ہو، کسی شخص کا ہو، یا کسی کا کوالٹی صفت جو ہوتی ہے، اس کو اسم کہتے ہیں۔ مثلا ساجد اسم ایک فرد کا نام ہے، ریاض فرد کا نام ہے، اس طرح شاہد فرد کا نام ہے، مسجد، گھڑی، کتاب، قرآن، لاہور، کراچی، یہ ساری جو چیزوں کے نام ہوتے ہیں
کسی جگہ کے نام ہو، کسی چیز کا نام ہو، کسی شخص کا نام ہو، عربی زبان میں بھی اس کو اسم کہتے ہیں۔ یا صفت ہونے سے خوبصورت، بدصورت، صفت خواہ کوئی بھی ہو، اچھی ہو یا بری، یہ بھی اسم کے زمرے کے اندر آتی ہے۔ عربی زبان میں اسم کی دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ کسی لفظ کے اوپر دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان تینوں کو تنوین کہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی لفظ آپ کو نظر آتا ہے عربی زبان کے اوپر، تو آپ سے کوئی آدمی سوال کرتا ہے کہ عربی زبان میں یہ لفظ کیا ہے، تو آپ بغیر سوچے سمجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ اسم ہے۔ زبر، زیر، پیش یہ فعل کے اوپر نہیں آتی، ورب کے اوپر نہیں آتی، نون کے اوپر آتی ہے عربک زبان کے اندر۔ تو یہ اسم کی بہت بڑی پہچان ہے۔ اس طرح الف لام کا نا، الغیب، الصلاح، یہ شروع میں جو الف لام آتا ہے، جیسے الحمد، قرآن مجید کے اندر بہت سارے الفاظ ہیں جن کی شروع میں آئے گا، بتاؤں گا میں وہاں پر۔ یہ اب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ سے جب پوچھا جائے کہ یہ لفظ کیا ہے، یا آپ کو کوئی پیج دیا جائے کہ اس میں سے آپ اسم الگ کریں، اس طرح کی آپ کو ایکسرسائز دی جائے گی۔ میں بھی اس لیے نہیں دے رہا، جب میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے پیپر ہو رہے ہیں ابھی آپ کو کوئی ایکسرسائز نہیں دی جائے گی، ایک ویک آپ کو صرف سمجھائی جائیں گی چیزیں، اس کے بعد باقاعدہ آپ کو ایکسرسائز دی جائے گی، پیج قرآن مجید کے 2-3 پیج آپ کو دیے جائیں گے، جس میں سے آپ محنت کر کے تلاش کریں گے اسم کون سے ہیں، فعل کون سے ہیں، حرف کون سے ہیں، آپ کو سمجھ آئے گی پھر اس چیز کی جب آپ خود محنت کریں گے۔ اسم کی چوتھی بڑی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں یہ گول تا آتی ہے، یہ والی تا جو زکوٰۃ کے آخر میں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ آخرت کے آخر میں۔ اسکرین شیئرنگ سب کے ساتھ ہو رہی ہے نا؟ یس سر۔ یہ تا آخر میں آ رہی ہے، گول، یہ گول تا، یہ عربی زبان میں جہاں پر بھی آتی ہے یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ یہ لفظ اسم ہے، یہ اسم کی پکی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح الف مکسورہ یا ممدودہ کا یہ الخلفاء، فا یہ کھڑی مد اور حمزہ آخر میں آتا ہے، یا یہ والی کھڑی زبر اور یا قرآن مجید میں آتا ہے، آخری سپاروں میں کئی جگہ پر آتی ہے۔ تو یہ تو خیر فعل کے آخر میں بھی آتی رہتی ہے الف ممدودہ، سمجھنے میں بعد میں آپ کو سمجھیں گے، لیکن یہ دوسرے والی علامت ہوتی ہے الف مد اور حمزہ، یہ کسی اسم کے آخر میں ہو تو وہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ضرور جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، اور اس کو ہم بنیادی طور کے اوپر اسم ہی کہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے اسم کی علامات پہچانی ہیں، یہ عام اسم اس کو کہتے ہیں۔ پھر آگے معرفہ نکرہ، اس کی 2 الگ تعریفیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم جب باقاعدہ منڈے سے کلاس سٹارٹ کریں گے اس کے اندر ہم یہ بات اس کو رکھیں گے۔ تو آج ہم جو سٹارٹ کریں گے پڑھنا، ایک تو ہم نے بھی یہ پڑھ لیا ہے، دوسری چیز ہم سٹارٹ کریں گے آج ابتدا سے پہلا لفظ قرآن مجید کا، اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے پہلے، قرآن مجید کا مطلب مفہوم ترجمہ کیا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا آج ایک لفظ کو دیکھیں گے اور ترجمہ پڑھنے کا ہم طریقہ دیکھیں گے کہ وہ ہمارا ترجمے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہوگا۔ آج جو ہم قرآن مجید پڑھیں گے اس کے لیے آپ پہلی بات ذہن میں یہ رکھنا کہ آپ نے اپنے پاس ابھی ترجمے والا قرآن کوئی نہیں، بغیر ترجمے کے آپ قرآن مجید شروع کریں گے، پھر جب آپ خود ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے پھر بے شک آپ قرآن مجید کی جس ترجمے سے مرضی ہے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اور اس ترجمے کر سکتے ہیں۔ اس پکے ذرا بند رکھو 2 منٹ۔ مثلا آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ فاتحہ، آپ تھوڑا سا میرے ساتھ قرات کریں گے، ہمارے آخری 10 منٹ یہ قرات کے ہوں گے اور ترجمے کے ہوں گے، اور پہلے ہمارے 20 منٹ جو ہیں وہ کلاس کے دیگر گرامر اور سیکھنے کے اور قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کے ہوں گے۔ یہ ہم پڑھتے اس کو یوں ہیں، قرآن مجید کی جب بھی ابتدا کی جاتی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کی جاتی ہے اور پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان، کلاس ایسے اسٹارٹ کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب کہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
یہ پہلا پڑھنا چاہیے. اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دوسرا ہم جملہ پڑھتے ہیں. اس کے تلفظ کی ادائیگی ایسی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پر پڑھتے ہمارے لوگ غلطی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ساتھ جب ہم گرامر چلائیں گے تو میں بتاؤں گا کہ اس طرح لفظ پڑھا جائے تو ترجمے میں کتنی غلطی آتی ہے. بعض لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی غلط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی درست ادائیگی یہ ہوتی ہے. دراصل اس لفظ کا میں آپ کو پس منظر بتاؤں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دی اور دین کی بات سمجھائی تو لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے. قریش مکہ کی عادت یہ تھی جب وہ کام شروع کرتے اپنے بتوں کا نام لیتے تھے بسم اللہ والعزیٰ یوں وہ شروع کرتے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسئلہ پیدا ہوا کہ ہم جب کوئی کام شروع کریں تو ہم کیا کہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھائی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو بسم اللہ پڑھنے کی تلقین کر دی. پہلا جو لفظ ہم نے تعوذ پڑھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ یہ ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ دو ترجمے. اب تیسری ہم یہ آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. آج اس کا ترجمہ پڑھیں گے، کل اس پر ہم ریسرچ پیش کریں گے. الحمد قرآن میں کتنی بار آیا ہے، لفظ اللہ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے، لفظ رب قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے، العالمین کتنی مرتبہ ہے. ایک یہ پڑھیں گے. دوسرا الحمد کی یہاں پر حیثیت کیا ہے، للہ کی کیا ہے، رب کی کیا ہے، العالمین کی کیا ہے، یعنی گرامر کے اعتبار سے یہ کیا یہاں پر بن رہے ہیں. دوسری چیز ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. تیسرا کلام عربی گرامر کے اعتبار سے سینٹینس کیسے بنا ہے اس پہ ہم بحث کریں گے انشاءاللہ. آج صرف اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. لفظ الحمد کا معنی ہوتا ہے تعریف. یہ بیسک لفظ ہے حام میم دال حمد. الف لام ساتھ لگتا ہے جب بھی کوئی اسم سے کلام کی ابتدا کی جاتی ہے، شروع کی جاتی ہے، تو وہاں پر اسم کا معرفہ ہونا ضروری ہوتا ہے. معرفہ نہ کر کے ہم پاس پڑھیں گے تو اس میں اس لیے شروع میں الف لام لگا دیا گیا ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف. الف لام لگانے کے ساتھ اس کا معنی بن گیا تمام تعریفیں. لام زیر لے یہ قرآن مجید میں بہت دفعہ لفظ آئے گا، یہ آپ نے ابھی سے یاد رکھنا ہے. یہ حرف ہے، حرف جارہ ہے. اس کا معنی ہے کے لیے. عام بعض تفسیروں تراجم میں معنی واسطے بھی لکھا ہوتا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے واسطے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. جو انگلش میں آپ کا لفظ فار استعمال ہوتا ہے، یہ فار فلاں کے لیے ہے، اس فار کا یہ ہے للہ. لام جو ہے یہ اس کا ترجمہ لام سے لے. یہ بہت دفعہ آئے گی، بار بار آئے گی. اس کا آپ کو ترجمہ یاد ہونا چاہیے اور بہت جگہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. للہ لے کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. رب یہی لام جب جس لفظ پر آئے تو بعد والے لفظ کے آخر کو زیر کر دیتی. رب پروردگار، پالنہار، العالمین جیسے لفظ عالمین. اس کے شروع میں الف لام لگا کر اس کی جمع کو وسعت دی گئی ہے. عالمین بھی جمع ہے، عالم کی جمع ہے عین لام میم عالم. عالم کہتے ہیں جہان کو، عالمین کہتے ہیں کئی جہان. جیسے یہ دنیا ہے یہ ایک جہان ہے، آسمان ہے ایک جہان ہے.
آپ جیسے پڑھتے رہتے ہیں سائنس میں بہت سارے سیارے ہیں، اور اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر سیارے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مخلوق آباد کر رکھی ہے. اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا اس طرح کیا ہے کہ وہ سیارے پر بسنے کی صلاحیت اور قوت رکھتی ہے. تو یہ بتایا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. ایک مرتبہ پھر ہم اس کے تلفظ کو دہرا دیتے ہیں، پھر اپنے کلاس کے اختتام کی طرف جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا تلفظ یوں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا لفظ الحمد للہ رب العالمین، یہ ہم تیسرا لفظ پڑھا ہے. یوں اس کے تلفظ کو ہم دہرائیں گے. اب انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی آپ کو شیئر کر دی جائے گی، اور ساتھ جو ہمارا وہ سبق ہے ریٹن فارم میں صبح تک انشاءاللہ PDF فارم کے اندر وہ بھی آپ کو سینڈ کر دیا. آپ کا اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ کلاس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور وگرنہ کلاس کے اختتام کے بعد بھی آپ اپنا کویشچن کر سکتے ہیں. ایک تھوڑی سی یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ہماری کلاس باقاعدہ منڈے سے سٹارٹ ہوگی. منڈے سے لے کر تھرسڈے تک آپ کو ہر روز آپ کا سبق بھیج دیا جائے گا اور ہوم ورک بھی بھیج دیا جائے گا جو آپ نے کرنا ہوگا. لیکن اس کے کرنے کا طریقہ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ لوگ بے شک پورا روزانہ بھیج دیں مجھے ہوم ورک کر کے تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو آپ کے پاس 3 دن ہوں گے، جمعہ، ہفتہ، اتوار. آپ ان دنوں میں اپنا کام کریں اور مجھے آپ اتوار کی شام تک واٹس ایپ کر دیں، اور پھر میں انشاءاللہ جو آپ کی کریکشن ہوئی وہ کر کے میں آپ کو دوبارہ ریسینڈ کر دوں گا. آپ کا سبق جو آپ نے مجھے ہوم ورک بھیجا ہوگا اس میں جہاں کریکشن ہوئی وہ کریکشن کر دوں گا. اس طرح انشاءاللہ ہم یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی سیکھیں گے. اور کل سے باقاعدہ ہم قرآن مجید میں الفاظ کتنی مرتبہ آئے ہیں، کون کون سے، کوئی ایک لفظ کی اس طرح بحث پڑھیں گے. اب اور کسی کی کوئی رائے اور مشورہ یا کوئی بات تو آپ کر سکتے ہیں. If you have any question. سر مجھے یہ پوچھنا تھا، جو ہوم ورک کیا کریں گے وہ نوٹ بک پہ لکھ کے وہ اس کے بعد واٹس ایپ پہ آپ کو پکچر لے کے سینڈ کیا کریں گے؟ جی وہ آپ کے لیے زیادہ ایزی رہے گا، وہ ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ کہ آپ لوگ کسی پیج پر لکھیں، اس کو پیج کے اوپر لکھ کر آپ آسانی سے، اگر پرنٹر کی صورت موجود ہو تو PDF فارم کے اندر ایک ہی پیج ہوگا، ایک سے زیادہ پیج ہم نہیں بھیجیں گے، 1 یا 2 پیج اسی پیج کے اوپر لکھ کر واٹس ایپ کر کے آپ بھیج دیں، یہ بھی مناسب ہے. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے لیے وہاں پر لکھنا مشکل ہو رہا ہے تو میسج میں آپ نے کویشچن تو پڑھ لیے، پتہ ہے آپ کو کویشچن کیا، صرف آپ جسٹ اس کے جیسے واٹس ایپ پہ میسج کیا جاتا ہے اس کویشچن کا صرف آپ جواب مجھے بھیج دیں، وہ میں چیک کر کے آپ کو رپلائی کر دیا کروں گا کہ یہ جواب آپ نے ٹھیک لکھا یا نہیں. یہ میرا خیال میں زیادہ ایزی رہے گا. یا آپ پیپر کے اوپر لکھ کر بھیج کر ایزی کر سمجھیں تو اس طرح بھیج دیں، دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہیں. اور کوئی کویشچن آپ کو؟ ہاں ہم اپنی نوٹ بک اس طرح اگر ہم اپنی نوٹ بک بنا لیں گے تو ریکارڈ ہمارے پاس بھی رہے گا اور آپ کے پاس بھی جاتا رہے گا. جی یہ تو بہت بہتر ہے ریکارڈ انشاءاللہ. میں نے تو روزانہ آپ کو جو ہوم ورک بھیجنا ہے سب کے پاس میرے پاس پورا سلیبس بنا ہو تو روزانہ 1 پیج بھیجتے رہوں گا، تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. اگر آپ نوٹ بک بنا لیں گے تو وہ ساری زندگی فار ایور آپ کو کام آئے گی. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بنیادی مشورہ یہ بھی دے دوں گا کہ ایک قرآن مجید ملتا ہے بیاض القرآن کے نام سے، وہ قرآن مجید مارکیٹ سے مل جاتا ہے. اس کے پیجز خالی ہوتے ہیں، عربک لکھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کوئی چیز نہیں لکھی ہوتی، نیچے ترجمے کے لیے خالی ہوتا ہے، سائڈوں پہ بھی خالی ہوتا ہے، آخر میں گرامر کے اعتبار سے بھی خالی ہوتا ہے. تو اگر وہ قرآن مجید آپ کہیں سے لے لیتے ہیں وہ قرآن مجید آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. میں تلاش کروں گا، اگر یہاں مجھے مل گیا تو اس میں آپ کو پک ضرور سینڈ کروں گا. بیاض القرآن کی اگلی کلاس میں اس کو ڈسکس کروں گا انشاءاللہ. وہ بہت زیادہ مفید قرآن رہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پراپر قرآن بن جائے گا جس پہ آپ نے خود پڑھا ہوگا اور لکھا ہوگا، تو وہ آپ کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ. قرآن پاک کا آپ نے کون سا بتایا؟ دیکھیں مارکیٹ میں جائے نا بیاض القرآن اس کا ویسے نام ہوتا ہے، بہت ساری کمپنیاں اس کو چھاپتی ہیں. میں اس کا آپ کو یہاں پہ میسج کر دیتا ہوں قرآن مجید کا نام لکھ کر، وہ زیادہ مفید ہوتا ہے. یہ اس نام سے قرآن ہوتا ہے بیاض القرآن.
یہ دراصل صرف اس کے اندر عربی لکھی ہوتی ہے، اس کی نیچے والی لائن ایک خالی ہوتی ہے، سائڈوں پر بھی حاشیے کی جگہ بنی ہوتی ہے وہ خالی ہوتی ہے، اور اس پہ آپ اپنے ترجمے کے الفاظ بھی خود لکھ سکتے ہیں اور گرامر کی چیزیں بھی آپ خود لکھ سکتے ہیں۔ چلو جی، آج کی کلاس ہماری یہاں اختتام ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا کوئی کویشچن ہو تو بعد میں پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔